دوستو، جب سے عثمان غازی سیریل ہمارے سامنے آیا ہے تب سے ہر بندہ یقیناً ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے بارے میں بہت کچھ جان چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ارطغرل غازی کے بیٹوں کے ذریعے سے جو سلطنت قائم کی گئی تھی، یعنی سلطنت عثمانیہ، اس کے بارے میں بھی آج ہر کوئی جاننے کے لیے بڑا بےتاب رہتا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہماری اس سیریز کی پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی اس ویڈیو کا لنک دے دیا گیا ہے۔ آپ ڈسکرپشن کے ذریعے سے بھی اس ویڈیو تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ اورحان غازی ارطغرل غازی کے پوتے اور عثمان غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے ہوا کرتے تھے، لہٰذا دستور کے حساب سے تو عثمان غازی کے بڑے بیٹے علاء الدین کو ان کا جانشین یعنی سلطنت کا سلطان بننا چاہیے تھا، لیکن وجہ یہ تھی کہ اورحان غازی کے بڑے بھائی اور عثمان غازی کے بڑے بیٹے یعنی علاء الدین پاشا، ان کی توجہ زیادہ تر دینی معاملات میں ہی رہا کرتی تھی۔ انہوں نے علم دین حاصل کیا تھا اور اپنی پوری زندگی اسی پر صرف کر رکھی تھی، اسی وجہ سے ان کو ذرہ برابر بھی حکومت اور سلطنت کی طرف توجہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا یہی وجہ رہی کہ عثمان غازی نے اپنے چھوٹے بیٹے یعنی اورحان غازی کو اپنا جانشین بنایا، یعنی سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنایا تھا، کیونکہ اورحان غازی بہادری، عقل مندی اور ہوشیاری میں اپنے دادا ارطغرل غازی اور اپنے والد عثمان غازی سے ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ بالکل ہی بہادری اور عقل مندی میں ویسے ہی تھے جیسے ان کے والد یعنی فادر عثمان غازی اور ان کے دادا ارطغرل غازی ہوا کرتے تھے۔ علاء الدین پاشا یعنی عثمان غازی کے سب سے بڑے بیٹے، جنہیں سلطان بننا تھا لیکن وہ اپنی ہی مرضی سے نہیں بنے تھے، انہی کو اورحان غازی نے اپنا جانشین یعنی اپنا وزیر منتخب کیا تھا۔ علاء الدین پاشا ہی وہ شخص تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کا سب سے پہلا سنویدھان بنایا تھا، اور انہوں نے ہی عثمان غازی کے نام کے سکے پوری حکومت میں رائج کروا دیے تھے۔ اور اس کے علاوہ علاء الدین پاشا ہی وہ پرسنالٹی تھے کہ جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی سب سے پہلی فوج بنائی تھی، یعنی جسے آج ہم آرمی کے نام سے بھی جانتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ کی کوئی بھی فوج نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ جب بھی کسی بھی جگہ پر جنگ کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا تو بادشاہ کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا تھا اور لوگ اپنی رضامندی سے، اپنی خواہش سے اکٹھا ہو جایا کرتے تھے اور جنگ کی طرف نکل جایا کرتے تھے، اور جنگ فتح ہونے کے بعد جو بھی مال غنیمت ملا کرتا تھا وہی ان کا معاوضہ یعنی ان کی تنخواہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن علاء الدین پاشا نے دنیا کی سب سے پہلی تنخواہ دار فوج کا نظام قائم کیا تھا، اور اس کے بعد خیر الدین پاشا نامی ایک وزیر کی خواہش پر سلطنت عثمانیہ نے ایک اپنی اسپیشل فورس تیار کی تھی، جسے ہم دنیا کی سب سے پہلی اسپیشل فورس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس فورس کے ذریعے سے سلطنت عثمانیہ کی فتح کا جو سلسلہ تھا وہ سیلاب کی طرح تیز ہوتا چلا گیا، یعنی دن بدن بڑے سے بڑے علاقے فتح ہوتے چلے گئے، کیونکہ یہ کوئی عام فوج نہیں تھی بلکہ اس کو بڑے ہی باریکی سے ٹرین کیا جاتا تھا۔ اور اس فوج کو تیار کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی پوری سلطنت سے 10-12 سال کے ان بچوں کو چنا جاتا تھا جو دماغی اور جسمانی طور پر خوب مضبوط ہوا کرتے تھے، اور پھر انہیں دینی تعلیم دی جاتی تھی اور ان کے دلوں کو ایمان سے منور کیا جاتا تھا، اور انہیں ایسی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ وہ جنگوں کے بڑے بڑے میدان میں کسی سے بھی شکست نہ کھا سکیں۔ لہٰذا اس طرح ہر سال ہزاروں بچوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سالوں میں سلطنت عثمانیہ کی یہ فوج اتنی عظیم فوج بن کر ثابت ہوئی کہ بڑے بڑے دشمن ان کے سامنے آنے سے خوف کھایا کرتے تھے۔ اورحان غازی نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یعنی 1326 عیسوی میں، یعنی بروسا شہر کے فتح ہونے کے کچھ مہینے بعد ہی عیسائیوں کے ایک بڑے شہر جسے آج ہم ازمیٹ کے نام سے جانتے ہیں اس کو بھی فتح کر لیا تھا، اور پھر 1332 عیسوی میں جسے آج ہم ازمیر شہر کے نام سے جانتے ہیں اس کو بھی فتح کر لیا تھا۔ یہ شہر اس دور میں عیسائیوں کی دوسری سب سے بڑی طاقت ہوا کرتی تھی، یعنی اس شہر کا نام استنبول کے بعد پہلے نمبر پر آیا کرتا تھا۔
اس کے بعد تقریباً 20 سال تک اورحان غازی کو کسی بھی جنگ کی ضرورت نہیں پڑی، لہٰذا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اورحان غازی نے اپنی سلطنت کے تمام لوگوں کی ترقی کے لیے اپنی خدمات انجام دینا شروع کر دی تھی۔ اورحان غازی نے اپنی سلطنت کو علم و ادب کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ ہر شہر، ہر گاؤں میں مدرسے، کالجز کھلوائے اور جگہ جگہ پر مسجدیں قائم کروائیں۔ اپنی پوری سلطنت میں ہاسپٹلز کا ایک جال بچھوا دیا تھا۔ اورحان غازی نے اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں میں تعلیم کا ایسا نظام پھیلایا کہ وہ تمام کے تمام لوگ سلطنت عثمانیہ کے رنگ میں رنگ کر سلطنت عثمانیہ کے ہمیشہ کے لیے ایک حصہ بن کر رہ گئے۔ اس کے بعد اورحان غازی نے بالکل بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لگاتار بڑے سے بڑے قلعے فتح کرتے چلے گئے۔ 1354 عیسوی میں سلطان اورحان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے گولی پولی کے شہر کو فتح کر لیا تھا اور یہ عثمانیوں کا یورپین کنٹریز میں پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے ایک کے بعد ایک یورپ کے ایریے میں شہروں کو فتح کرنا شروع کر دیے تھے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اورحان غازی ہی وہ شخصیت تھے جس کے دور میں مسلمانوں نے یورپ میں اپنا قدم رکھ دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یورپ کے لوگ اورحان غازی کے نام سے خوف کھاتے ہیں۔ سلطان اورحان غازی کے بڑے بیٹے سلیمان شاہ، جسے سلیمان پاشا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ بہت بہادر اور بہت ہوشیار تھے اور وہی سلطنت عثمانیہ کے تاج کے اگلے اصلی حقدار تھے۔ لہٰذا یہ طے ہو چکا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا اگلی سلطان انہی کو بننا ہے۔ لیکن ایک بار کی بات ہے کہ وہ شکار کے دوران گھوڑے سے گر کر گھائل ہو گئے اور اتنے شدید گھائل ہوئے کہ کچھ دن کے بعد ہی ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ان کے مرنے کے بعد اورحان غازی کو ان کا اتنا گہرا صدمہ لگا کہ اگلے ہی سال ان کے غم میں اورحان غازی بھی اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ لہٰذا اورحان غازی کی وفات کے بعد ان کو بروسہ شہر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ ان کی قبر ان کے فادر یعنی والد عثمان غازی کے برابر میں ہی موجود ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز ہمیشہ پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔